بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکون الذکر والانثی، ایک انتہائی اہم بات اور ہمارے اس غیر علمی معاشرے کا ایک بڑا شبہ جس کا ازالہ مفسر قرآن اعلی اللہ مقامہ یہاں فرما رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک شبہ پایا جاتا ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور بیٹا نہ ہو تو ہمارا معاشرہ وہاں ماں بیچاری کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ یہ عورت بیٹیاں پیدا کرتی ہے، بیٹا پیدا کیوں نہیں کرتی۔ یہ ہے ہمارے معاشرے میں سارا الزام عورت پر کہ جیسی عورت ہے کیسے بیٹا نہیں دیتی۔ باتیں بھی کرتے ہیں لوگ، سزائیں بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، علمی انداز میں اس شبہ کا ازالہ فرما رہے ہیں کہ عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے یا بیٹی، اس میں کردار کس کا ہے، مرد کا ہے یا عورت کا؟ مفسر قرآن اعلی اللہ مقامہ فرما رہے ہیں، ہم نے کل کے درس میں پڑھا تھا کہ 23 کروموسوم عربی میں، کروموسوم اردو میں، مرد میں ہوتے ہیں، 23 عورت میں ہوتے ہیں، اور یہ خلیہ جنسیہ ہوتے ہیں، اور پھر جب ملتے ہیں تو یہ مکمل ہوتا ہے اور وہ خلیہ جسمیہ بنتا ہے۔ اب یہی کروموسوم جو مرد میں ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کو یہ ماہرین طب والے، میڈیکل کے لوگ ایکس کا نام دیتے ہیں، ایک کو وائی کا نام دیتے ہیں، اور جو عورت میں ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ایکس ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی قسم ہوتی ہے۔ بڑی باریک بات ہے، اور ہمارے معاشرے کی جہالت بھی اس سے عیاں ہوتی ہے کہ حقیقت کیا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ مرد کے نطفہ میں جو کروموسوم ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایکس اور وائی، میڈیکل والے ان کو یہ نام دیتے ہیں۔ اور جو عورت کے 23 ہوتے ہیں وہ فقط ایکس ہوتے ہیں۔ ٹھیک، کل ہم نے گزارش کی تھی کہ جب مرد کے جرثومے تخم مادر کے ساتھ ملتے ہیں اور من نطفۃ امشاج کا جب مصداق بنتے ہیں، مخلوط ہوتے ہیں، تو پھر ان 500 جرثوموں میں سے ایک جرثومہ ایسا ہوتا ہے جو رحم مادر میں جانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایک رحم مادر میں جا رہا ہے 500 میں سے، اگر وہ ایکس والی قسم کا ہوگا تو ماں میں تو پہلے ہی ایکس تھا، یہ بھی ایکس آ گیا تو بیٹی پیدا ہوگی، اور اگر وہ وائی والا ہوگا اور یہ ایکس ہے تو پھر بیٹا پیدا ہوگا۔ بس اس کا مطلب ہے بیٹی ہے یا بیٹا، اس کی پیدائش میں کردار باپ کا ہے کہ اس کا وہ جرثومہ جو رحم تک پہنچا تھا وہ ایکس تھا یا وائی تھا، چونکہ عورت کے تو ہوتے ہی خالی ایکس ہیں۔ تو اس شبہ کا ازالہ ہو گیا
کہ ہمارا معاشرہ جب بیٹیاں پیدا کرنے والی عورت کو مورد الزام ٹھہراتا ہے یہ غلط ہے. بیٹا یا بیٹی ہونے میں عورت بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے. جو بھی ہے وہ مرد سے وہ 500 میں سے ایک پہنچنے والے جرثومے پر ہے کہ آیا وہ ایکس والی قسم میں سے تھا یا وائی والی قسم میں سے تھا. یہ ایک درمیان میں بہت بڑا شبہ تھا جس کو مفسر قرآن نے زائل کیا. پھر دوبارہ ہم اپنے اصل موضوع پہ آتے ہیں. تکون الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث کا بننا، یعنی کیا کہ بیٹا ہے یا بیٹی. نطفۃ الرجل تحتوی علی صبغتین، جو نطفہ رجل ہے، جو باپ جو مرد کا نطفہ ہے وہ محتوی ہے صبغہ. یہ ہم نے کل پڑھا تھا، کروموزوم جس کو عربی میں صبغہ کہتے ہیں، اور 23 کروموزوم ہوتے ہیں. یہ جو مرد کے نطفے میں کروموزوم ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. یرمض الیہا، میڈیکل کی دنیا میں ان کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہ وائی اور ایکس. ٹھیک ہو گیا. مرد کے نطفے میں پائے جانے والے کروموزوم یا جرثومے 2 قسم کے ہوتے ہیں، 2 قسم کے، ایکس اور وائی. ٹھیک. بینما بویضۃ الانثی تحتوی علی صبغۃ واحدہ، لیکن جو تخم مادر ہے، جو عورت کا نطفہ ہے، جو اس کے جرثوم ہیں، اس میں فقط ایک ہی قسم ہے اور وہ ہے ایکس. ٹھیک. فَإِذَا الْتَحَمَ الْحَيْوَانُ ایکس مِنَ الرَّجُلِ، پس جب مرد کے ایکس والی قسم کے جرثومیں ملتے ہیں عورت کے ان جرثوموں سے، کان الجنین انثیٰ، تو وہ بچہ مؤنث پیدا ہوتا ہے، لڑکی ہوتا ہے. کیوں؟ لأن الصبغۃ تکون ایکس پلس ایکس ہی صبغۃ الانثیٰ. ظاہر ہے جب ایکس کے ساتھ ایکس ملے گا تو وہ عورت کا بھی ایکس تھا، ادھر سے بھی ایکس گیا تو اس نے لڑکی ہی ہونا تھا. وَإِذَا الْتَقَى الْحَيْوَانُ الْمَنْوِي مِنَ الرَّجُلِ يَحْمِلُ وَكَانَ الْجَنِينُ ذَكَرًا، لیکن اگر مرد کے جرثوموں کی وہ قسم عورت کے تخم سے ملتی ہے کہ جو قسم مرد کی وے ہوتی ہے، پھر وہ بچہ مذکر یعنی لڑکا ہوتا ہے. کیوں؟ لأن الصبغۃ تکون وے ما ایکس، جب ایکس اور وے ملتے ہیں تو یہ صبغۃ ذکر، یہ مذکر کے جرثومے بن جاتے ہیں یا کروموزوم. نقرأ فی ھذا المقام فی قولہ تعالی، اور اسی نقطے کو قرآن مجید نے اپنے انداز میں بیان فرمایا. قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ قیامت آیت نمبر 36 سے، اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ رحم میں ٹپکایا جانے والا منی کا ایک نطفہ نہ تھا؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے خلق کیا، پھر اسے معتدل بنایا. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، پھر اس سے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا. اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ادھر سے مرد کے جرثوم میں ہے، ادھر سے مادر جب جمع ہوا پھر پس وَمِنْهُ يَتَّضِحُ، اب بات واضح ہو گئی کہ ان الرجل هو الذی یحدد جنس الجنین، پس مرد ہے جو اس بچے کی اس قسم کو معین کرتا ہے کہ ہونے والا بچہ بیٹا ہوگا یا بیٹی. فلا ينبغی للزوج، کسی شوہر کو، کسی مرد کو یہ حق نہیں پہنچتا
ان یلقی اللوم علی الزوجہ، کہ وہ زوجہ کی ملامت کرے، بیوی کی ملامت کرے، کسی کو حق نہیں کہ عورت کی ملامت کی جائے. ہین تاضع الاناث الطبان، کہ جب وہ بچیاں پیدا کرتی ہیں، بچیاں اگر ہو رہی ہیں تو وہ مرد کے پہنچنے والے جرثومے کی وجہ سے ہیں. بچیوں کے پیدا کرنے میں عورت بیچاری کا کوئی کردار نہیں ہے. ہمارا معاشرہ بڑی غلطی کا شکار ہے کہ جس عورت کے ہاں ساری بچیاں پیدا ہوں وہ اس بیچاری عورت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. خوب، یہ ایک شبہ تھا، ختم ہو گیا. اب ہم واپس جاتے ہیں. بہت مزیدار بحث ہے، بہت دقیق پڑھنے والی بحث ہے، اور کبھی آپ اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا صحیح کہ مفسر قرآن آر اللہ مقامہ نے قلم اٹھانے سے پہلے خود اس میڈیکل کو کتنا پڑھا ہوگا، کتنی تحقیق کی ہوگی، کتنی ریسرچ کی ہوگی کہ اتنی سارے مقالات آپ نیٹ پر جائیں تو پتہ نہیں کیا سے کیا لکھا ہوا ہے، لیکن ان کا نچوڑ چند سطروں میں انہوں نے یہاں تحریر فرمایا. خوب، اب ہم واپس جاتے ہیں. کہاں؟ کل ہم نے یہ کہا تھا کہ باپ کے نطفے میں 400 ملین جرثومے ہوتے ہیں، جن میں سے 500 فقط اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں جہاں بویرۃ الام یعنی تخم مادر ان کے انتظار میں ہوتا ہے. پھر اس تخم مادر سے جب ملتا ہے تو ان میں سے وہ عصمت الانثیٰ میں ہم نے کہا تھا فقط ایک ہوتا ہے جو رحم مادر میں پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے. اب ذرا غور کرنا. اب یہاں معجزے دیکھو، انہوں نے اکبر و معجزہ کی تعبیر کی ہے. 400 ملین میں سے 500 پہنچے وہاں جہاں تخم مادر انتظار کر رہا تھا. پھر ان میں سے صرف ایک کامیاب ہوتا ہے رحم مادر میں پہنچنے پر. پس جب وہ ایک اس تخم مادر کے ساتھ مل کر من نطفۃ امشاج، جب مل کر مخلوط ہو کر رحم مادر میں آتا ہے، رحم مادر اس کا استقبال کرتا ہے، اس کے لیے بچھونا بچھاتا ہے، اس کو ویلکم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ اب آپ یہاں ٹھہریں اور اس دسترخوان سے خوشہ چینی کریں. اللہ اکبر، بہت بڑی بات. وہ ایک سیل جو ماں کے خلیے کے ساتھ مل کر، وہ آدھا آدھا مل کر رحم مادر میں پہنچا تھا. پھر اب جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے رحم مادر میں، جو اس کے بیٹھنے کی، جو اس کے رہنے کی جگہ تھی، جہاں لفظوں میں کہا ہے کہ اس کے جو قالین بچھا تھا، مراد وہ خاص مقام، وہاں پر وہ خلیہ، وہ سیل، اللہ اکبر، جہاں تھا جو اس کے لیے فرش تھا، وہاں اس میں وہ سوراخ کرتا ہے تھوڑا سا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سوراخ کے ذریعے وہ ماں کے خون تک پہنچ جائے اور اس کے ذریعے وہ اس ماں کے خون کو چوسے، امتصاص، اس سے غذا لے اور غذا لے کر اسی ماں کے خون سے غذا لے کر پھر وہ بڑا ہو. اس میں نمو کیا ہوتا ہے؟ آیا وہ موٹا ہوتا جاتا ہے؟ نہ، ان سیلز میں نمو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ 1 سے 2 ہوتے ہیں اسی غذا کے ذریعے، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 الی آخری، حتیٰ کہ جب ان سیلز کی تعداد 100 سے بڑھ جاتی ہے، پھر ان کے آپس میں کئی گروپ بن جاتے ہیں. سیل کے گروپ، مثلا 5 کا، 10 کا، 20 کا، مختلف گروپ، اللہ عالم کہ وہ کتنے گروپ ہوتے ہیں.
اور پھر ہر گروپ ایک خاص کام کرتا ہے. مثلا ان سیلز کا یہ جو سیلز ہیں، جو یہ گروپ ہے، اس گروپ کا کام ہے دماغ کو بنانا، اس گروپ کا کام ہے دل کو بنانا، اس گروپ کا کام ہے جگر کو بنانا، اس گروپ کا کام ہے آنکھیں بنانا، اس گروپ کا کام ہے فلاں بنانا فلاں بنانا. یہ جو اعضاء و جوارح وہی گروپ ہوتے ہیں. وہ جو 100 سے زیادہ سیل تھے، معجزۂ الہی یہاں ہے کہ وہ ایک سیل 100 سے زیادہ میں تبدیل ہوا، پھر ان کے مختلف گروپ بن گئے، پھر ہر گروپ نے انسان کے جسم کے مختلف اعضاء کو بنائے. سوال ہمارا یہاں ہے کہ یہ سارا سسٹم آیا الہادیوں کی سوچ کے مطابق صدفتاً یہ سب اتفاقاً ہو گیا یا کسی حکیم کی حکمت کا مظہر ہے؟ سوال ہمارا یہ ہے. الہ حجرت العریس، وہ جو پہلی رات جو حجرہ عروسی ہوتا ہے. خوب یہ تعبیریں ہیں ان کی. فرماتے ہیں بعد ما تم الزواج بینہما، کیا مطلب؟ او جرثومہ اب، باپ کے جرثومے، اور ادھر تخمہ مادر ماں کے، جب ان کا آپس میں شادی ہو گئی. مراد کیا؟ جب ان کا آپس میں ملاپ ہو گیا. وتشکل الخلیۃ الکاملہ، اور ایک خلیہ جو آدھا ادھر سے آدھا جو ناقص تھے اب وہ مکمل ہو گئے بشراکت الاب والامہ، باپ کی شراکت سے. تنتقل هذه الخلیہ الحاملہ بالامانۃ العظمی الی الرحم. پوری توجہ. وہ جو 500 جرثومے آئے تھے، آگے تخم مادر نے ان کے انتظار میں تھا، اس نے استقبال کیا. ان میں سے کوئی ایک ماں کے تخم سے اس کا ملاپ ہو گیا. جب ملاپ ہو گیا با کمال دیانت، وہ وہاں سے رحم مادر میں منتقل ہو گئے. والرحم یرحب بالضیف، اب رحم مادر اس مہمان کا استقبال کرتا ہے، اس کو ویلکم کرتا ہے. وَيَفْرُشُ لَهُ سَجَادًا، اس کے لیے قالین بچھاتا ہے کہ یجلس علیہا، تاکہ وہ جو خلیہ مکمل ہو گیا وہ وہاں بیٹھے. وَيَأْكُلُ مِن مَائِدَتِهَا، اور اس کے دسترخوان سے کھائے. خوب یہ تعبیر ہے. مراد کیا کہ وہ جب اس میں آتا ہے تو وہ اس رحم میں قیام پذیر ہوتا ہے. ٹھیک. وَهُنَاكَ تَتَحَقَّقُ أَكْبَرُ مُعْجِزَةٍ فِي خَلْقِ الْإِنسَانِ. وہ 400 ملین جرثوموں میں سے 500، پھر 500 میں سے ایک، پھر وہ ایک ماں کے تخم کے ساتھ مل کر جب رحم میں پہنچتا ہے، یہاں ایک انسانی خلقت کا عظیم معجزہ رونما ہوتا ہے کہ انسان بنتا کیسے ہے. وہ کیسے؟ وہ یہ ہے معجزہ کہ ان الخلیۃ بعدما تجلس علی السجادہ، کہ جب وہ خلیہ، وہ ایک جرثومہ ادھر سے اور ادھر تخم مادر سے، چونکہ وہ 23 اور 23 46 ہو گیا. جب وہ 46 ایک خلیہ مکمل ہو گیا، جب وہ آ کر اس رحم کے اس فرش پر، قیام گاہ پر پہنچتا ہے، بیٹھتا ہے، تسکب السجادتا، وہ اسی سجادہ میں جہاں اس کا قیام تھا اس میں تھوڑا سا سوراخ کرتا ہے، کچھ اس کو چھیدتا ہے. کیوں؟ کہ یتصل دم الام الی الخلیہ، تاکہ ماں کا خون اس خلیے کے ساتھ متصل ہو جائے، پہنچ جائے. کہ یتمکن للخلیہ، تاکہ اس خلیہ کے لیے یہ ممکن ہو ان تمتص دم الام، کہ وہ اس ماں کے خون کو چوس سکے. وتغتذی بہ، اور اس سے
غذا حاصل کرے، وتنمو اور بڑھ سکے۔ یہ معجزہ شروع ہو رہا ہے۔ والخلیۃ تنمو عن طریق الانقسام، یہ خلیہ میں نمو کیسے آتی ہے؟ کیا ایک ہی سیل وہ موٹا ہوتا جاتا ہے؟ نا، اس میں نمو، اس میں بڑھاؤ آتا ہے عن طریق الانقسام۔ کیا مطلب؟ کہ وہ تقسیم در تقسیم، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، یہ انداز ہے۔ فتصبح الخلیۃ خلیتان، وہ ایک پھر 2 بنتے ہیں۔ ویجری الانقسام، اور اسی طرح یہ بڑھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، من 2 الی 4 ومن 4 الی 8۔ ہاکذا تنقسم، اور اسی طرح یہ سیلز مزید بڑھتے جاتے ہیں، الی ان یبلغ العدد الی اکثر من 100، حتیٰ کہ ان کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک آیا تھا، ایک جرثومہ، 400 ملین میں سے ایک جرثومہ ماں کے نطفے کے ساتھ، تخم کے ساتھ مل کر رحم میں آیا تھا۔ اب جب وہ مل کر آیا، وہ ایک بڑھتا بڑھتا 100 سے تجاوز کر گیا۔ جب 100 سے تجاوز کر گیا، عند ذالک تحققت المعجزۃ الکبریٰ، اب یہاں ایک بڑا معجزہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ وہ کیا معجزہ ہے؟ یہ آج خود معجزہ تھا کہ 1 سے 2، 2 سے 4، اور ایک جو ہے وہ 100 سے بھی اس کی تعداد ان سیلز کی بڑھ گئی۔ ہاں، وہ معجزہ یہ ہے۔ ہی معجزۃ تقسیم الوظائف، کہ جب وہ خلیات، جب ان سیلز کی تعداد 100 سے بڑھ گئی، پھر ان کی آپس میں ڈیوٹیاں تقسیم ہو گئیں۔ کس لیے؟ لبناء بنیت الانسان، انسانی جسم کو بنانے کے لیے ڈیوٹیاں تقسیم ہو گئیں بین الخلایا، ان سیلز کے درمیان، کہ ان الخلایا تنقسم الی مجموعات متعددہ، کہ وہ 100 سے زائد خلیے، وہ سیلز مختلف گروپوں میں تقسیم ہو گئے، 5 کا گروپ، 10 کا گروپ، 20 کا گروپ، جو بھی تھا، العلم عند اللہ۔ وَيَتَعَيَّنْ لِكُلِّ مَجْمُوعَةٍ الْوَظِيفَةُ الْمُخْتَصُّ بِهَا، اور ہر گروپ کی ایک خاص ڈیوٹی لگ گئی جو ان کے ساتھ خاص ہے۔ کیا مطلب؟ بھئی آپ 10 نے یا 5 نے یا 15 نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام صرف آپ نے کرنا ہے۔ 100 میں سے ایک گروپ سیلز کا ہوتا ہے جس کے ذمہ ایک معین ڈیوٹی رکھتے ہیں کہ تم نے فقط یہ کرنا ہے۔ مثلا مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، فَالْبَعْضُ مِنْهَا، ان میں سے بعض، یعنی ایک گروپ ایسا ہوگا جس کو حکم ہوتا ہے لِبَنَاءِ الْكَبَدِ، کہ تم جگر بناؤ، ایک گروپ کو حکم ہوتا ہے کہ تم دل بناؤ، ایک گروپ کو حکم ہوتا ہے کہ تم دماغ بناؤ، وغیرہ ذالک من الاعضاء، جتنے بھی انسانی اعضاء ہیں، ان مختلف گروپوں کو حکم ہوتا ہے کہ ہر گروپ نے انسانی جسم بنانے کے لیے اس کے اعضاء میں سے کس عضو کو بنانا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے معجزہ۔ وَمِنْ هُنَا قَالَ بَعْضُ الْخُبَرَاء، یہی وجہ ہے کہ بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ إِنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي عَالَمِ الطَّبِيعِيَّةِ أَمْرٌ، کہ اس فزکس کی دنیا میں اس سے عجیب ترین، یعنی وہ تعجب خیز چیز اس سے بڑی اور کوئی نہیں۔ کون سی عجیب ترین چیز ہے کہ جس سے بڑی تعجب آور کوئی نہیں؟ وہ ہے من تقسیم الخلایا، کہ ان سیلز کا مختلف گروپوں میں تقسیم ہو جانا، وظائفہا، اور پھر ہر گروپ کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے کہ کس گروپ نے انسانی جسم کے کس عضو کو بنانا ہے۔
فتنقسم الخلایا، پس یہ سیلز تقسیم ہو جاتے ہیں تلقائیاً، یعنی از خود، کوئی نہیں جا کے تقسیم کرتا، یہ سیلز جو 100 سے زیادہ تھے از خود تقسیم ہو جاتے ہیں الی فرق مختلفہ، مختلف فرقوں میں، گروپس میں، لتعمل عملها المعین لہا، تاکہ ہر گروپ وہ کام کرے جو اس کے لیے معین کیا گیا ہے۔ یہ ہے معجزہ کہ ایک سیل پھر اس نے ماں کے خون سے غذا لی، پھر وہ 1 سے 2 ہوئے، چلتے چلتے 100 سے زیادہ، از خود پھر مختلف گروپ بن گئے، پھر ہر گروپ نے اپنا اپنا کام کیا کہ انسانی جسم کے کس عضو کو کس گروپ نے بنانا ہے وہ اس کو بنا رہا ہے۔ یہ ہے معجزہ۔ اللہ اکبر۔ دماغ کس نے بنانا ہے، جگر کس نے بنانا ہے؟ ہونا عدت اسئلہ۔ مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ اس معجزے کو بیان کرنے کے بعد کوئی سوال اٹھا رہے ہیں، فرماتے ہیں غور کرو۔ نمبر 1، من عین علم الخلایا انہ یجب علیہا الانقسام فی مجموعات، یہ سیلز کو کہاں سے علم ہوا کہ انہوں نے مختلف گروپوں میں تقسیم ہونا ہے؟ یہ سیلز کو کہاں سے پتہ چلا کہ سب نے اکٹھے رہنا ہے، مختلف گروپ بننے، اور ہر گروپ نے انسانی جسم کے کسی خاص عضو کو بنانا ہے؟ من عین علم کل مجموعۃ وظیفتھا المعینہ، ہر گروپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے ذمہ دماغ بنانا ہے، میرے ذمہ دل بنانا ہے، میرے ذمہ جگر بنانا ہے، میرے ذمہ آنکھ بنانا ہے، میرے ذمہ ناک بنانا ہے؟ یہ اس ہر گروپ کو اپنی ذمہ داریوں کا کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ اکبر۔ کیف علمت المجموعہ، اس گروپ کو کیسے پتہ چلا؟ الذی علی عاتقہا بناء القبض، کہ جس کے ذمے جگر کو بنانا ہے، اس گروپ کو کہ جس نے جگر کو بنانا ہے، اس کو اپنی ذمہ داری کا کہاں سے پتہ چلا؟ مثلا یجب بناء عضو، کہ اس گروپ کو کہاں سے پتہ کہ میں نے جگر بنانا ہے، اور جگر انسان کا وہ عضو ہے یمکن تادیۃ 500 وظیفہ مسیریہ لادارۃ جسم انسان کا جگر ایک ایسا عضو ہے جو انسان کے جسم کو ادارہ کرنے کے لیے 500 امور انجام دیتا ہے، صرف جگر، یعنی جگر 500 کام کرتا ہے کہ جس سے انسان کے جسم کی ادارت ہوتی ہے، انسان بڑھتا ہے اور زندہ رہتا ہے آخر ہی۔ تو کس نے ان سیلز کو یہ علم دیا؟ کہاں سے پتہ چلا کہ ہم نے ایک ایسا عضو بنانا ہے کہ جو انسانی جسم میں 500 امور کو انجام دے گا؟ اور چوتھا سوال پھر کہتے ہیں حل فی امکان الملاحدہ وعبدۃ الصدفہ، کیا یہ ملحدین اور یہ صدفہ پرست جو کہتے ہیں کہ ساری دنیا اتفاقاً بن گئی، کیا ان کے لیے ممکن ہے الاجابہ عن ہذہ الاسئلہ، کہ یہ جو میں نے 3 سوال اٹھائے ہیں کہ ان خلیوں کو کہاں سے پتہ لگا سیل کو کہ تقسیم ہونا ہے، پھر ہر ایک کو کیسے پتا کہ اس کے ذمہ کیا ہے، اور پھر گروپ کو کیسے پتا کہ اس نے ایک ایسا عضو تشکیل دینا ہے جو اتنے بڑے کام کرے گا، کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ استفہام انکاری، اس کا مطلب کوئی جواب ان کے پاس، انکار تو کر جاتے ہیں توحید کا اور کہتے ہیں کہ دنیا اتفاقاً وجود میں آ گئی۔ بھئی اس ترتیب کا تو ذرا ہمیں جواب دو، کیا یہ سب اتفاقاً ہوا؟ پس فرماتے ہیں ہاکذا تعمل کل خلیہ حسب ما تعین لها من وظائف، ہر سیل، ہر گروپ وہی کرتا ہے جو اس کی ڈیوٹی اس کے لیے معین کی گئی ہے، جس نے جو کرنا ہے وہ وہی کرتا ہے، دوسرے میں دخیل نہیں ہوتا۔ فمثلا امران تخلق طفل علی شکل خالہ، مثلا
ایک گروپ کو حکم ہوا کہ تم نے اس بچے کو اس کے ماموں کی شکل پر بنانا ہے. اب فہذہ الخلایا علی علم، اب وہ گروپ جس نے اس بچے کو ماموں کی شکل پر بنانا ہے، اس گروپ کو یہ علم ہے بِأَنَّ عَيْنَ الْخَالِ کبیرہ، کہ اس کے ماموں کی آنکھ موٹی تھی یا پتلی، ویسی بنائیں گے. وَأَنْفُهُ مُرْتَفَعٌ، اس کے ماموں کا ناک اونچا تھا یا چپٹا، وہ اسی طرح بنائیں گے. فَمُّهُ صغیر، فرق کرو اگر اس کے ماموں کا منہ چھوٹا تھا تو یہ چھوٹا بنائیں گے، اگر اس کی گردن لمبی تھی تو گردن بنائیں گے. وَصَدْرُهُ رحیب، اور اس کا سینہ چوڑا تھا تو اس کا چوڑا. ان سیلز نے تو اس کا ماموں دیکھا ہوا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے اعضاء ویسے بنا رہے ہیں جیسے اس کے ماموں کے تھے. کیا یہ سب اتفاقاً ہو گیا؟ لفت ناظرین توجہ. ان التحیہ لحاجات قادمہ لا يمکن ان یستند الی خاصیت المادہ. بعض ملحدین کہتے ہیں کہ مادہ کی خصوصیات میں یہ ہے کہ مادہ سمجھتا ہے کہ اس کو فی الحال کس چیز کی ضرورت ہے، جو ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آمادہ اور تیار ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں موجود ضرورتوں کے لیے تو مادہ تیار ہوگا، لیکن انسان کو جو مستقبل میں ضرورتیں پیش آنی ہیں جن کا ابھی اس کو علم نہیں ہے، ان کے لیے یہ کیسے آمادہ ہوگا؟ ابھی تو انسان نے بننا ہے، اس کو دانت ضرورت ہوں گی، آنکھیں ضرورت ہوں گی، ہاتھ ضرورت ہوں گی، انگلیاں ضرورت ہوں گی، وغیرہ وغیرہ، جو ابھی نہیں ہیں. فرماتے ہیں ان التحیہ لحاجات قادمہ، یعنی آنے والی ضروریات جو ابھی نہیں ہیں، جو ابھی ہوں گی ضرورتیں، ان کے لیے آمادہ ہونا. آمادگی لا یمکن ان یستند الی خاصیت المادہ. آپ نہیں کہہ سکتے کہ مادہ میں یہ خصوصیت ہے کہ جو اس کو مستقبل میں ضروریات ہوں گی وہ ان کے لیے مادہ ہے. نہ، اول تو وہ فی الحال کے لیے بھی آمادہ نہیں، چہ جائے کہ آنے والی کے لیے. کیف امکان الخلایا، کیسے ان سیلز کے لیے ممکن ہے ان تقوم بصنع اعضاء، کہ وہ انسان کے ان اعضاء کو بنانے کے لیے آمادہ رہے، تیار رہے. یحتاج الیہ الانسان، جس کی طرف انسان مستقبل میں محتاج ہوتا ہے. ان کو کیا پتا کہ اس کو مستقبل میں کیا ضرورت ہوگی؟ یہ ایک توجہ طلب نکتہ ہے. ایک اور توجہ طلب نکتہ، لفت نظر یعنی توجہ. الپروفیسور الکندی کیس ایلمور، یہ پروفیسر ہے، 5 اکتوبر 1925 اس کی پیدائش ہے کینیڈا میں، 25 نومبر 2019 اس کی وفات ہے. تقریباً 94 سال اس کی عمر ہے. اور یہ علم الجنین، یہ جو بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے، یہ ڈاکٹر تھا تو اس چیز کا یہ ماہر تھا. وہ کہتا ہے ہوا من اشہر علماء العالم فی علم الاجنہ، یعنی جینیات، یعنی علم الجنین کہ بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے، اس بارے میں ایک معروف شخصیت تھی کیس ایلمور. عارض کل اطوار الجنین فی بطن امہ، اس نے شکم مادر میں بچے پر جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں ان سب کو پیش کیا. یعنی وہ انعقاد نطفہ سے لے کر ولادت تک جتنے مراحل شکم مادر میں ہوتے ہیں اس نے ان سب کو پیش کیا ایک کر کے، کہ پہلے یوں ہوتا ہے پھر یوں ہوتا ہے. پورے مشہور ہے، کینیڈن، دنیا میں نام ہے. والتی التقطت باحدث الاجہزۃ العلمیہ، جو چیزیں اس نے اس جدید ترین سائنسی آلات سے کیچ کی ہیں، التقطت چنی ہیں، مراد کیا کیچ کی ہیں، سمجھی ہیں.
جدید ترین سائنسی آلات سے جو کچھ اس نے سمجھا اور پیش کیا، فَإِذَا هِيَ تَنْطَبِقُ تَمَامًا، وہ تمام تحقیقات اس کی منطبق ہیں اس پر مَا ذُکِرَ فِی القرآن، جو کچھ قرآن میں ذکر ہوا، من مراحل تکوین العظام واللحم، کی ہڈیاں کیسے بنتی ہیں، گوشت کیسے بنتے ہیں، جو ترتیب قرآن نے بیان کی، اس کی جدید ترین سائنسی آلات سے حاصل شدہ تحقیقات بھی بالکل اس کے مطابق ہیں۔ یہ ہے معجزہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔